بستی والوں کو خبر ہوئی وہ جو 3 عورتیں پانی لینے گئی تھیں اب تک واپس نہیں لوٹیں، تو 3-4 مرد ان کو تلاش کرنے اور دیکھنے گئے آخر کہاں رہ گئی ہیں وہ۔ جو محل میں داخل ہوئی تو دیکھا وہاں لاشیں پڑی ہوئی ہیں 3 عورتوں کی، اور ہر جگہ خون ہی خون ہے۔ ان مردوں کو کچھ سمجھ نہ آیا، گھبرا گئے اور بستی کی طرف بھاگنے لگے۔ جیسے ہی وہ بستی کی طرف بھاگنے لگے تو محل کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور وہ اندر ہی رہ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہاں کچھ غیر مرئی مخلوق رہتی ہے اور وہ موت کو بہت قریب سے دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک ڈر کے مارے بے ہوش ہو گیا اور باقیوں پر 2 چڑیلوں نے حملہ کر دیا اور ان کا گوشت چیر پھاڑ کر چبانا شروع کر دیا۔ تیسرا مرد محل کے اندر بھاگ کر گیا، وہ دونوں ایک دم غائب ہو کر محل میں پہنچ گئیں اور ایک زوردار آواز آئی اس مرد کی، اس کو بھی قتل کر دیا، اور وہ دونوں اندر ہی غائب ہو گئیں۔ محل کا دروازہ بھی کھل گیا۔ وہ جو مرد ایک بے ہوش ہوا تھا اس کو جب ہوش آئی تو ڈرتا روڑتا ہوا جلدی سے بستی کی طرف بھاگا اور شور مچا دیا۔ تمام بستی والے اکٹھے ہو گئے۔ اس کی آواز اب تھم چکی تھی۔ پہلے اس کو پانی پلایا گیا، پھر اس سے سارا ماجرا پوچھا تو اس نے ساری کہانی بتائی۔ سارے گاؤں والے رونے لگے اور اللہ سے مدد مانگنے لگے۔ سب کو معلوم ہو گیا کہ جو 2 بہنوں کا ناحق قتل ہوا تھا وہ چڑیلوں کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ سب بستی والوں کو ان تینوں درندوں پر بہت غصہ آیا، یہ سب ان کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ اب سب مارے جائیں گے، یہ بھی اور ہم بھی، بلا وجہ کیا ہوگا، بلا وجہ کیا ہو گیا یہ ہمارے ساتھ۔ کاش اس رات ان کی مدد کو پہنچ جاتے تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ سب بستی والے ہائے کی پکار دینے لگے۔ شام کا یہ وقت تھا، ان دونوں چڑیلوں کی پھر سے ایک خوفناک آواز آئی تو سب بستی والے ڈر گئے، کہیں وہ چڑیلیں بستی میں ہی نہ داخل ہو جائیں۔ سب اپنے اپنے گھروں میں جا کر ڈر کی وجہ سے بیٹھ گئے۔ سب کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ اکرام اپنے گھر میں بیٹھا تھا، سفیان بھاگتا ہوا آیا اور اکرام سے کہا چلو یار وسیم محل میں ہی چلتے ہیں، اس نے بلایا ہے وہاں۔ اکرام کہنے لگا پاگل ہو گئے ہو تم، محل میں تو چڑیلیں ہیں، وہ وہاں کیا کر رہا ہے؟ سفیان کہنے لگا کوئی چڑیلیں نہیں ہیں، سب بکواس ہے، وسیم وہاں کوئی لڑکی لے کر آیا ہے۔ اکرام یہ سنتے ہی خوش ہو گیا اور کہنے لگا چل نہ پھر، دیر کیوں کر رہا ہے؟ دونوں بستی سے نکل کر جنگل اور جنگل میں محل کے اندر داخل ہو گئے اور سفیان اکرام کو اسی کمرے میں لے گیا جہاں ان تینوں نے رانی اور نور کو قتل کیا تھا۔ اکرام جیسے ہی اندر داخل ہوا کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سفیان چڑیل کے روپ میں آ چکا تھا۔ اسے اسی وقت ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ چڑیل نے دھوکے سے اس کے دوست کی شکل اختیار کی اور اسے محل میں لے آئی۔ اس کے سوچنے کے دوران دوسری چڑیل بھی وہاں اس کے پیچھے آ چکی تھی۔ اکرام کی روح کانپ گئی، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، کیسے دھوکے میں آ گئے؟ زور زور سے رونے لگا، پاؤں پر بیٹھ گیا اور نور اور رانی سے معافی مانگنے لگا۔ اکرام مجھے معاف کر دو، بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے، رحم کرو مجھ پر، پھر کبھی ایسا کام نہیں کروں گا، بس آج مجھے معاف کر دو۔ نور بولی یاد کرو وہی دن جس دن ہم دونوں بہنیں پکارتی رہیں، چلاتی رہیں، لیکن تم جانوروں نے ہماری ایک نہ سنی، نہ ہم پر رحم کیا، اب تم سب کو مرنا ہی ہوگا، ایک ایک کر کے تم تینوں کی وجہ سے پوری بستی کو مرنا پڑے گا۔ نور ابھی بول ہی رہی تھی، رانی کو غصہ آیا، اس نے ہاتھ آگے کیا، اس کے ہاتھ میں انگلیوں کے ناخن تیز دھار والے بنے اور لمبے ہو گئے۔ اس نے اکرام کی کمر میں پیچھے سے ہاتھ ڈالا اور پیٹ سے آگے سے باہر نکال دیا۔ اس نے زور سے چیخ ماری اور وہیں ختم ہو گیا اور مر گیا۔ دونوں بہنیں زور زور سے ہنسنے لگیں، دونوں بہت خوش تھیں۔ ان تینوں میں سے ایک مارا گیا، شان اور اس کی بیوی شونا جو کہ دوسری بستی میں رہتے تھے۔ شان اپنی بیوی شونا کو لے کر اس کوٹ اسانسنگ بستی میں لے کر آ رہا تھا۔ شان کا بچپن یہاں گزرا تھا، وہ شونا کو اس بستی میں دکھانا چاہتا تھا۔ ان دونوں کو کسی بات کی خبر نہ تھی، وہ جنگل سے ہی آ رہے تھے۔
شان اپنی بیوی شونا سے بہت محبت کرتا تھا۔ ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، کیونکہ دونوں سفر بھی پیدل کر رہے تھے اور بہت تھک چکے تھے۔ شان نے شونا سے کہا، شونا بس کچھ ہی دور ایک محل ہے، وہاں پر ایک کنواں ہے، وہاں چل کر پانی پیتے ہیں، پھر بستی کی طرف چلیں گے۔ شونا نے کہا، ٹھیک ہے شان، جلدی چلو، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ شونا بہت تھک چکی تھی، اس سے اب چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ شان نے شونا کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ ایک دم شونا کہنے لگی، شان کیا کر رہے ہیں؟ میں چل سکتی ہوں ابھی، اور نیچے اتاریں، کوئی دیکھ لے گا۔ شان کہنے لگا، کوئی نہیں دیکھتا اس گھنے جنگل میں ہمیں، ویسے بھی تم میری بیوی ہو اور بہت تھک چکی ہو اور نہیں چل سکتی۔ شونا شان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ چلتے چلتے باتیں کرتے کرتے شان اور شونا محل کے پاس پہنچ گئے۔ شان اور شونا کے لیے پانی لینے گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، دونوں کو اب بہت پیاس لگ رہی تھی۔ شان نے کنویں سے پانی نکالا، پہلے شونا کو پلایا پھر خود پیا، اور دونوں کنویں کے پاس بیٹھ گئے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، پانی پی کر دونوں کی جان میں جان آئی۔ اچانک ایک جھٹکا لگا، شان پیچھے کی طرف گرا اور شونا کو پیچھے سے دونوں چڑیلوں نے آسمان میں اٹھا لیا۔ شونا زور سے چیخنے لگی۔ شان گھبرا گیا، دیکھتا رہ گیا، یہ سب کیا بلا ہے؟ شونا شونا پکارتے، اور ادھر سے شونا شان شان پکارنے لگی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، ادھر سے شان پکارتا، چھوڑو میری شونا کو۔ وہ دونوں ہنستی اور شونا کو آسمان میں گھمانے لگے۔ دونوں چڑیلوں نے شونا کو دونوں بازوؤں سے پکڑا ہوا تھا، دونوں زور لگا کر اس پر حملہ کر رہی تھیں اور اسے خون و خون کر دیا، زمین پر خون ہی خون۔ شان صرف دیکھتا رہ گیا جیسے مردہ بن چکا ہو۔ جیسے ہی دونوں چڑیلیں شان کی طرف بڑھیں اس کو مارنے کے لیے، تو پاس آتے ہی ایک کرنٹ لگا اور دور جا کر گر گئی، کیونکہ شان کے گلے میں ایک تعویذ تھا جس کی وجہ سے کوئی طاقت چڑیلوں کو اس کے قریب نہیں جانے دے رہی تھی۔ وہ دونوں وہاں سے غائب ہو گئیں۔ شان ابھی تک صدمے میں تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب کچھ سنبھلا تو اس بستی کی طرف چل پڑا۔ بستی پہنچتے ہی اس نے بستی والوں سے پوچھا، اور بستی والے اس کے پاس آئے اور سمجھ گئے کہ کچھ ضرور برا ہوا ہے۔ یہ صورتحال بستی والوں کو بتائی، اور بستی والوں نے بھی سارا واقعہ شان کو بتایا جو کچھ ہوا تھا۔ شان کہنے لگا، اگر یہ سب ان تینوں کی وجہ سے ہے تو وہ دونوں چڑیلیں معصوم لوگوں کی جانیں کیوں لے رہی ہیں، اور آج میری بیوی کی بھی جان لے لی گئی۔ شان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ایک بزرگ بولا، بیٹا غلطی دراصل ہم بستی والوں کی بھی ہے، جس دن ان کی موت ہوئی ہم ان کی مدد کو نہ پہنچے، جس کی وجہ سے وہ دونوں بستی والوں سے بھی بدلہ لے رہی ہیں۔ شان ایک طرف کھڑا ہوا اور زوردار آواز میں بولا، بہت افسوس کی بات ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی۔ آپ سب کو بھی اس بات کی خبر تھی، لیکن کچھ نہیں کیا، صرف گھروں میں بیٹھ گئے عورتوں کی طرح۔ تم سب کی وجہ سے دو بے جان، دو ناحق معصوم لوگوں کی جان گئی ہے۔ اس موت کے جال میں پھنس کر مجھ سے ہمیشہ کے لیے میری بیوی بھی چھین لی گئی۔ سب بستی والے خاموش ہو گئے اور خود پر بہت افسوس کرنے لگے۔ ایک بوڑھی عورت بولی، بیٹا ہماری مدد کرو، بچے بوڑھے سب پیاس سے مر رہے ہیں، بستی میں پانی بھی نہیں، پانی صرف نہر سے لیا جاتا ہے، لیکن جو کوئی محل میں داخل ہوتا ہے مرا ہوا ہی واپس آتا ہے، مہربانی کرو ہماری مدد کرو۔ شان یہ سن کر حیران و پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے جس سے یہ دونوں چڑیلیں ختم ہو جائیں۔ ساری رات اسی سوچ میں شان کی گزر گئی، لیکن کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ دو چڑیلیں تھیں اور شان ایک عام انسان تھا۔ چڑیلوں کے پاس زیادہ طاقت تھی۔ شان کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا بستی والوں کی جان سے پہلے وہ ان دونوں جانوروں کی جان لینا چاہتی ہیں۔ اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ شام کے وقت شان جنگل میں گیا اور لکڑیاں اکٹھی کیں اور پتے سوکھے اکٹھے کیے، ان کا ڈھیر لگایا اور ان کے اوپر دو مجسمے کھڑے کر دیے اور ان کے چہروں کو کپڑے سے ڈھک دیا۔
شان محل میں گیا اور دونوں چڑیلوں کو پکارا۔ وہ سامنے حاضر ہو گئی۔ رانی بولی اے انسان کیوں اپنی موت کو خود دعوت دے رہا ہے؟ شان بولا بس بستی والوں کو چھوڑ دو، یہاں اس محل سے اور اس جنگل سے چلی جاؤ۔ رانی بولی کسی کو نہیں چھوڑ سکتے، ان لوگوں نے ہماری مدد نہیں کی، اگر اس دن یہ بستی والے ہماری مدد کو آ جاتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ شان کہنے لگا ٹھیک ہے، ان سے غلطی ہو گئی، اس کی سزا سب بستی والوں کو تم نہیں دے سکتی۔ نور بولی ایک شرط پر چھوڑ سکتے ہیں سب کو، اگر تم ان دونوں جانوروں کو ہمارے سامنے یہاں لے آؤ جن کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ شان کی ترکیب کام کر گئی۔ شان بولا وہ یہاں نہیں آ سکتے کسی بھی حال میں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہاں چڑیلیں موجود ہیں۔ نور اور رانی بہت خوش ہو گئیں۔ شان کو بولا ان دونوں نے ہمیں بہت ستایا ہے، تم ہمیں ان کے پاس لے چلو۔ شان ان کو جنگل میں لے گیا جہاں اس نے وہ مجسمے کھڑے کیے ہوئے تھے۔ شان بولا جاؤ اور لے لو اپنی موت کا بدلہ۔ شان مجسموں کے پاس تھا۔ جیسے ہی رانی ان کے پاس گئی، شان کے ہاتھ میں 2 پتھر تھے، ان کو رگڑا تو آگ پتوں پر لگ گئی اور لکڑیوں کو لگ گئی۔ رانی اس میں جلنے لگی اور چیخنے لگی۔ نور سے یہ برداشت نہ ہوا، وہ اپنی بہن کو بچانے کے لیے آگے بڑھی اور وہ بھی آگ سے جل کر راکھ ہو گئی۔ شان بستی میں گیا اور بستی والوں کو سارا واقعہ سنایا۔ سب بستی والے خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا اور نعرے لگانے لگے شان کے نام کے۔ شان نے سب کو خاموش کرا دیا، سب چپ ہو جاؤ، خاموشیاں نہ مناؤ، انصاف بہت ضروری چیز ہے جو سب کو ملنا چاہیے، چاہے وہ مر چکا ہو یا زندہ ہو، انسان اپنا ہو یا غیر۔ انصاف اور حق یہ 2 چیزیں معاشرے میں بہت ضروری ہیں۔ اگر یہ 2 چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو ہر معاشرہ امن سے زندگی بسر کرے۔ اس دن کے بعد کوئی بھی ایسی غلط حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور کسی بھی عورت پر غلط نگاہ نہیں کرتا تھا۔ پھر فیصلہ کیا گیا کہ بستی والے سفیان اور وسیم کو پکڑ کر بستی سے دور چلے جائیں اور انہیں بستی سے نکال دیا گیا۔